पुरअसरार قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کسی برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نہ صرف نبی اللہ بلکہ زمین کے سب سے بڑے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند و پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلایا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یا انگریشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت و سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان کی ایک خاص مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نگینے پر پہلا کلمہ لکھا تھا اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے تورات کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لی۔ لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخر جن کو، جو ایک سرکش مخلوق ہے، جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اسے کفن لگا کر اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی، اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ حکومت انہیں اللہ نے اپنے فضل و خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء اکرام نے اس واقعہ کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیت کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ پاک کو ہی ہے۔
کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلر نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تھی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی کا دور کامل ہو سکے، لیکن وہ اس کی تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا سٹار، جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسل یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم، قبالہ علوم اور نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعہ دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا، علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔ جبکہ اہل شیعوں کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی اور آخر میں امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آئی، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کے کسی کونے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ دجال سے مقابلہ کریں گے۔